بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات ماشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے، اور اسی طرح جو ہے وہ چینل کو اور اس کو ہماری جو فضائل کی تعلیم ہے اس کو دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، اور جو ہے وہ اس کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر لیں۔ آج جو ہے فضائل تبلیغ سے تعلیم کی جا رہی ہے۔ فضائل تبلیغ پیج نمبر 617۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت میں آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 4 سوال نہ کر لیے جاویں۔ نمبر 1، عمر کس مشغلے میں ختم کی۔ نمبر 2، جوانی کس کام میں خرچ کی۔ نمبر 3، مال کس طرح کمایا تھا اور کس کس مصرف میں خرچ کیا تھا۔ اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا۔ نمبر 4 ہے، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اس امر کا خوف ہے کہ قیامت کے دن تمام مجموعوں کے سامنے مجھے پکار کر یہ سوال نہ کیا جاوے کہ جتنا علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کیا کہ بدترین خلائق کون شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کے سوالات نہیں کیا کرتے، بھلائی کی باتیں پوچھو۔ بدترین خلائق بدترین علماء ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو صرف زبان پر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا الزام ہے اور گویا اس عالم پر حجت تام ہے۔ دوسرے وہ علم ہے جو دل پر اثر کرے، وہ علم نافع ہے۔ حاصل یہ ہے کہ علم ظاہری کے ساتھ علم باطن بھی حاصل کرے تاکہ علم کے ساتھ قلب بھی متصف ہو جائے، ورنہ اگر دل میں اس کا اثر نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہوگا اور قیامت کے دن اس پر مواخذہ ہوگا کہ اس علم پر کیا عمل کیا۔ اور بھی بہت سی روایت میں اس پر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ مبلغین حضرات اپنی اصلاح و ظاہر و باطن کی پہلے فکر کریں، مبادہ ان وعیدوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے رحمت واسعہ کے طفیل اس سیاہکار کو بھی اصلاح ظاہر و باطن کی توفیق عطا فرمائیں کہ اپنے سے زیادہ بدافعال کسی کو بھی نہیں پاتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو راحت چین سکون سے تبدیل فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 28 تاریخ کو تمام 4 مہینے والے جو کراچی میں موجود ہیں، تمام کراچی کے 4 مہینے والوں کو یوسف مسجد جو پنڈال جہاں اجتماع ہوتا ہے وہاں جوڑا گیا ہے، تو ساتھی خود بھی شرکت کی کوشش کریں، اور 4 مہینے والے اور روزانہ اعمال کرنے والے ساتھی جو ہیں ان کو
یہ بات بتائیں تمام مساجد میں، تمام جگہوں پر، کہ یہ بات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس پہ سنیں، عمل کریں اور جوڑ میں پہنچیں۔ 28 کی عصر سے لے کے 29 اتوار کی ظہر تک تمام 4 مہینے والے ساتھیوں کو جوڑا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔